صرف 18 آدمیوں کو ساتھ لیے وہ قلعے کے سامنے کھڑا تھا۔ انہی 18 آدمیوں کے ساتھ اس نے ایک بہت بڑی حکومت کی راج دہانی پر قبضہ کر لیا۔ یہ کارنامہ تھا محمد بن بختیار خلجی کا، جو ہندوستان کے پہلے بادشاہ قطب الدین ایبک کا ایک سردار تھا۔ ہندوستان کی اسلامی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی موجود ہے جس کی مثال شاید ہی کہیں مل سکے۔ محمد بن بختیار، جس کے کارنامے افسانوں سے بھی زیادہ عجیب ہیں، ایک معمولی آدمی تھا جس نے غزنی میں سپاہی بھرتی ہونے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ پھر دلی پہنچا، جہاں بھی اسے کوئی جگہ نہ مل سکی تو بدایوں کی طرف چل پڑا۔ کچھ عرصہ بعد وہ واپس اودھ آ گیا، جہاں حسام الدین نے اس کی قابلیت کی بنا پر جنوب مشرق میں، جو اب ضلع مرزا پور کا علاقہ ہے، کچھ زمین دے دی۔ اس نے وہاں اپنے طور پر کچھ سوار بھرتی کر لیے اور 1197 میں 2 سواروں کو لے کر علاقے میں حلہ بول دیا اور تھوڑے ہی دنوں میں پورے علاقے پر قابض ہو گیا۔ قطب الدین اس زمانے میں بادشاہ نہ تھا، بلکہ سلطان محمد غوری کی جانب سے نائب السلطنت تھا۔ اسے محمد بن بختیار کے اس کارنامے کا علم ہوا تو اعلیٰ درجے کی خلعت عطا کی اور اس کو فتح کیے ہوئے علاقے کا حاکم بنا دیا۔ اب محمد بن بختیار کو اپنی مردانگی اور بہادری کے جوہر دکھانے کا پورا موقع مل گیا۔ اس نے ایک فوج تیار کی اور بنگال کے راجہ رائے لکشمن سین کی راج دہانی ندیا کا رخ کیا۔ اس کی شہرت پہلے ہی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ وہ اس تیزی سے نکلا کہ ساری فوج پیچھے رہ گئی اور صرف 18 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ اس طرح وہ شہر میں راجہ کے قلعے کے دروازے مینم تک پہنچ گیا۔ پہنچتے ہی پہرہ داروں پر حملہ کر دیا اور فوج کا انتظار نہ کیا۔ اسے یقین تھا کہ راجہ اس کے ساتھیوں کی تھوڑی تعداد کا خیال نہ کرے گا، سب یہی سمجھیں گے کہ بہت بڑی فوج لے کر آیا ہے۔ وہ اتنی بے باکی اور بہادری سے لڑا کہ اس کا یہ خیال بالکل درست نکلا۔ راجہ اس وقت کھانا کھا رہا تھا۔ باہر سے جب اس نے لوگوں کی چیخ و پکار سنی تو حواس باختہ ہو گیا اور ننگے پاؤں بھاگا اور سونار گاؤں میں پہنچ کر دم لیا، جو کسی زمانے میں ایک بہت بڑا شہر ہوا کرتا تھا۔ پہلے قدم پر شکست کے بعد راجہ کہیں جم کر نہ لڑ سکا اور تھوڑے ہی دنوں میں محمد بن بختیار بہار کی طرح پورے بنگال پر قابض ہو گیا اور اپنے کارناموں کی ایسی یادگار چھوڑ گیا جس کی مثال شاید ناممکن ہو۔